بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا مختصر تعارف۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید اور صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم مستند ترین اور قابل عمل کتاب ہے، بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت حاصل ہے۔ امام مسلم 206 ہجری میں خراسان کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام مسلم بن حجاج القشیری تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسین اور لقب عساکر دین تھا۔ آپ نے صحیح مسلم کو 15 سال کی طویل مدت میں نہایت محنت اور جان نشانی کے ساتھ ترتیب دیا۔ آپ نے 3 لاکھ احادیث میں سے 3000 سے زائد احادیث کو بغیر تکرار کے جمع کیا۔ امام مسلم نہایت پاکیزہ اخلاق و اطوار کے مالک تھے۔ آپ نہایت انصاف پسند تھے۔ آپ جب بھی نیشاپور آتے تو امام بخاری کی مجلس میں ضرور جاتے اور ان سے استفادہ ضرور حاصل کرتے۔ آپ نہایت حق پرست تھے اور حق پرستی میں اپنے اساتذہ کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری اور امام زہلی کے درمیان اختلاف کی وجہ سے آپ نے امام زہلی کو چھوڑ دیا اور ان کی تمام کتابیں اونٹوں پر لاد کر واپس ان کو بھجوا دیں۔ آپ کو اپنے مجموعے پہ بجا طور پہ ناز تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیث 200 سال تک بھی احادیث لکھتے رہیں تو وہ پھر بھی اس مسند کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ ابن مندہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو علی نیشاپوری کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس روئے زمین پر صحیح مسلم سے بڑھ کر کوئی صحیح ترین کتاب نہیں۔ صحیح مسلم کو امام مسلم نے اپنے شہر میں نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ ترتیب دیا۔ اس وقت آپ کے بہت سے مشائخ زندہ تھے، اس لیے الفاظ کے سیاق و سباق پر نہایت غور و فکر سے کام کیا گیا۔ صحیح مسلم کا سب سے زیادہ قابل توجہ اس کا مقدمہ ہے، جس میں امام مسلم نے نہ صرف صحیح مسلم لکھنے کی وجہ بیان کی ہے بلکہ روایات کے بہت سے اصول اور فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ آپ نے 261 ہجری میں 55 برس کی عمر میں نیشاپور میں وفات پائی اور نیشاپور ہی کے قبرستان نصر آباد میں دفن کیے گئے۔